کون ہے جو مستر دل کی سننے والا ہے؟ میرا اللہ کہتے ہیں میں ہوں۔ سورت والضحیٰ، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، میاں بیوی سے کوئی روٹ گیا ہے، رزق کی وسعت ہے، رزق گم ہو گیا ہے، گاہک گم ہو گیا ہے، برکت گم ہو گئی ہے، عزت گم ہو گئی ہے، شان و شوکت گم ہو گئی ہے، عافیت ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ والضحیٰ کے کمالات مجھ پہ کھلیں، تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں۔ زندگی میں کوئی ایک معمول بنا رہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 11 دفعہ، 40 دفعہ، 21 دفعہ معمول بنا لیں، اس کے راز کھلیں گے، اس کی برکتیں کھلیں گی، اس کے کمالات کھلیں گے۔ اور ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں جس پہ 3 منٹ لگتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ میں کتنے کاف؟ 9 کاف ہیں۔ ہر کاف کے اوپر 9 بار یا کریم پڑھ، اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی الجھن، اپنی ناکامی، اپنے مسائل، اپنی تکلیف، اپنی زندگی کا تصور کرتے ہوئے یا کریم یا کریم، اور تصور ہو تو کریم ہے شہنشاہ، تیرے لیے کون سی دیر ہے، میرے لیے یہ ماننا ممکن ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے، اللہ میرے لیے پریشانی ہے، پر تو شہنشاہ لجپال ہے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ سورۃ والضحیٰ کا عمل، سورۃ والضحیٰ، اس عمل میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اس عمل میں بہت کمال اور عظمت ہے۔ یہ عمل ایک طاقت رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے۔ 16 سال سے تسبیح خانہ اس عمل کے فائدے، اس عمل کے کمالات، اس عمل کی برکات، اس عمل کی تاثیر 16 سال سے تسبیح خانہ بتا رہا ہے، اس کی تاثیر بتا رہا ہے۔ اور لوگ مالدار ہوئے ہیں، لوگوں کے اجڑے گھر آباد ہوئے ہیں، لوگوں کی اجڑی زندگیاں آباد ہوئے ہیں، ٹوٹتے رشتے، طلاق ہوتے گھر، جدا ہوتی زندگیاں، میں کہتا ہوں پھر سے زندہ ہوئی ہیں۔ سورۃ والضحیٰ عجب چیز ہے، قدرت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جہاں بھی ملانا ہونا انسان کو اور دولت کو، رزق اور صحت کو، یا انسان سے انسان کو، میاں بیوی کو، گھر والوں کو، دلوں کو جوڑنا ہو، کسی چیز کو جوڑنا اور ملانا ہو، وہاں سورۃ والضحیٰ میرے حضور کی شان ہے۔ سورۃ والضحیٰ دراصل میرے کملی والے کی نعت ہے، محبت کا بیان ہے، حضور کی شان ہے۔ میرے حضور کی زلفوں کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے حبیب، ہم آپ کو راضی کریں گے، اور اتنا راضی کریں گے جتنا آپ راضی ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کی سفارش ختم ہو جائے گی، میرے کملی والے کی سفارش، میرے حضور کی سفارش۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے حبیب، اپنا سجدے سے سر اٹھائیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ ایک شخص امام زین العابدین رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضرت مجھے اللہ کی عظمت بتائیں، حضور کی شان بتائیں۔ بڑی عجیب بات فرمائی۔ میں سورۃ والضحیٰ پڑھ، سورۃ الضحیٰ پڑھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں سورۃ الضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید بھی ہے، اور حضور کی شان اور حضور کی نعت بھی ہے۔ چلا گیا، شخص کے بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے والضحیٰ پڑھی ہے، واقعی یہ 2 چیزیں ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں والضحیٰ سے فائدہ کیسے پاؤں؟ علی بن حسین، ان کا نام علی تھا، ان کا نام حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ کہنے لگا، علی میں اس سے فائدہ کیسے پاؤں، خود اس سے فائدہ کیسے پاؤں، اس سے استفادہ کیسے کروں خود؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے، مضطر، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، کامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درشتی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، راستے گلیاں بند ہو گئیں، انہیں چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ یہ جب اس کیفیت میں آئے گا اور اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، کوئی زندگی اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب، تو کہتے ہیں بے چینی اور بے قلی اور بے قراری۔ میں اس کا نفع تو مضطر کو ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں میں مضطر کیسے ہوں؟ فرمایا 2 راستے ہیں، عجیب سن لیں بات، غور سے سنیے گا۔ فرمایا 2 راستے ہیں، یا اللہ سے حال مانگ، اللہ تجھے پریشان کرے، تجھے غریب کرے، فقیر کرے، تنگ دست کرے، در در کا منگتا کرے، در در کا بھکاری کرے، در در کا محتاج کرے، در در کی ٹھوکریں کھا، یا اللہ سے حال مانگ۔ وہ ڈر گیا، کہنے لگا نہیں مانتا۔ تو فرمایا پھر اپنے اندر کا اضطرار اپنے اندر پیدا کر، مضطر خود ہو، جیسے رونے کی کیفیت بنائیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، لمبی دعائیں کریں، پھر لمبی دعائیں کریں، میں جا حال مانگ، تیرے اوپر حال آئے، یا مضطر ہو جا، مضطر، بے چین ہو کے پڑھ اس کو۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اس نے پایا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اسے ملی ہے منزل۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، کہنے لگے میرے جمعے کا دن تھا، والد صاحب کہنے لگے بیٹا پیسے نہیں ہیں گھر، ہم آٹا بیچتے تھے، آٹے کی بوری آجتی تھی۔ میں نے کہا باجی دکان بند ہے، کہنے لگے بیٹا والضحیٰ پڑھتا ہوا جا، گاہک آ جائیں گے، والضحیٰ پڑھتا ہوا جا، گاہک آ جائیں گے۔ کہنے لگے میں نے والضحیٰ پڑھنی شروع کر دی، میں والضحیٰ پڑھتا گیا، پتہ نہیں کہاں سے گاہک آئے، کوئی اتنا کہے، کوئی اتنا کہے، کوئی اتنا کہے۔ میں 1.5 بوری بیچ کے آ گیا، آٹے کی 100 کلو کی بوری، 1.5 بوری بیچ کے آ گیا۔ ابے کے ہاتھ میں پیسے رکھے، ابا نے کہا بیٹا
یہ تو ہم رش کے دنوں میں بھی اتنا نہیں بیچتے، تو انہیں سورت ضحیٰ زیادہ ہی پڑھ لی تھی۔ سورت والضحیٰ مضطرب کو فائدہ دیتی ہے، بے چین کو فائدہ دیتی ہے، جو بیکاری اور بیقراری کی کیفیت میں ہو، جو حالت اضطرار میں ہو، جو ایسا ہو کہ ڈوب رہا ہو، اسے پتہ ہے کوئی بچانے والا نہیں، وہ کیسے پکارے گا، وہ کیسے فریاد کرے گا، وہ کیسے درد بھری آواز نکالے گا، اس کا کیف کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے پکارنے کے انداز کیا ہوں گے۔ میرے حضور کی شان ہے والضحیٰ، میرے حضور کی محبت ہے والضحیٰ، میرے حضور کی تعریف ہے، میرے حضور کی تعریف ہے۔ آپ میں کہہ رہا ہوں امام جعفر صادق علوم کے کمالات کے شہنشاہ تھے۔ کسی نے پوچھا علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں۔ علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں یا کیسے کھلتے ہیں؟ فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں، 3 چیزوں سے۔ ایک آنکھوں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے، ایک سورت والضحیٰ کی کثرت سے۔ سبحان، ایک آنکھوں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے کہ رزق پاک طاہر طیب مطہر، اور ایک سورت والضحیٰ کی کثرت سے۔ رزق کے دروازے، علم کے دروازے کھلتے ہیں، علم غیبی، علم لاہوتی، علوم ناسوتی، جبروت، لاہوت، علوم کیمیا، ریمیا، ادیمیا، سیمیا، دنیا کے غیبی علوم، تحت الارض، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے کے علوم، جانوروں کی بولیاں، جنات، انسان، پرندے، چرند، سمندر کے نیچے، غاروں کے اندر۔ اس بندے نے سوال کیا کیا تھا؟ کیا سوال کیا تھا؟ آپ بھول گئے؟ اس بندے نے کس سے سوال کیا تھا؟ امام جعفر سے۔ سوال کیا کیا تھا؟ علم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں یہ سوال کیا تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ تو فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں۔ ایک کسے؟ ایک نظروں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے، اور ایک والضحیٰ کی کثرت سے۔ اس سے استفادہ مستر، بے چین، بے کلی اور بے قراری۔ مستر، بے چین، جس کے ذمے تسبیح خانے نے کوئی وظیفہ لگا دیا ہے، اگر وہ مستر ہے، اگر وہ بے چین ہے، اگر اس کے اندر بے کلی ہے، اگر اس کے اندر بے قراری ہے، اس کو پھر یاد نہیں کرانا پڑے گا، اس کو یاد دہانی نہیں دینی پڑے گی۔ اس کے اندر ایک چیز لگ گئی ہے، اور جس کو لگتی ہے وہ فیصلے کرواتا ہے۔ جس کو لگی نہیں ہے اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس باتیں ہیں۔ جس کو لگ گئی ہے، جس کے اندر لگ گئی ہے، وہ پھر کہے گا بس آپ کا ایک حکم کافی، ایک لائن دینا کافی، ایک زندگی کا راستہ کافی ہے، بس اس کو لگ گئی ہے۔ پھر وہ سچی راہیں پہ چل پڑے گا اور فیصلہ کر کے دکھائے گا کہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر مجھے پہ اعتماد کیا اور مجھے اس قابل سمجھا تو پھر میں آپ کو فیصلے کر کے دکھاؤں گا۔ یہ مضطر اور بے چین بندہ کرتا ہے، جس کو لگ جائے، جس کے اندر لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے جی بڑی مشکل سے مسئلہ حل ہوا۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وارڈ میں ایک مریض آ گیا تھا، ایسے ساری رات دن رات ہائے ہائے کرتا تھا، سارے وارڈ کی نیند خراب کر دی تھی۔ اوہو، میں نے کہا اس کو لگی تھی، اس نے سب کو لگا دی، نہ خود چین لیا نہ دوسروں کا چین، اس کو لگی ہے، اس کو لگ گئی تھی نا، مریض کو ہائے ہائے لگی، اس نے سب کا چین ہٹا دیا۔ اصل میں لگ جائے، پھر دیکھ فیصلے ہوتے یا نہیں ہوتے۔ لگی نہیں ہے، جب لگی نہیں فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ بھی کہتا ہے ٹھہر جا، چلو ایک مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھنا ذرا، دیکھو ذرا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا، چادر لپیٹی ہوئی، سر لپیٹا ہوا، ایسے کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا آئے، اچھا ایک اور آیا، اس نے چادر سر لپیٹا ہوا، کہتا ایک یہ ہے۔ ایک تیسرا آیا، ہائے ہاں، اس کو 2 بندے پکڑ کے لے آئے، وہ ٹوکن چل رہا ہے، اس نے خود کہا اس کے ساتھ بٹھا دو، میں ابھی چیک کرا دیتا ہوں، اس کی طبیعت ذرا حالت بڑا نازک ہے، وہ تم تو لائن میں لگے بیٹھے ہو۔ اللہ کہتے ہیں پھر تو ٹھہر جاؤ ذرا، میں مصروف ہوں۔ اللہ مصروفیت سے پاک ہے،
میں مثال دے رہا ہوں، اللہ مصروفیت سے پاک ہے. میں وہ اس کو ذرا بٹھاؤں اور جو ہائے ہائے وہ تو ٹھہر سکتا ہے. ہم نے ایمرجنسی لگائی نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں. جب لگ جائے گی، جب اندر ٹھک جائے گی، جب اندر دل کی کیفیتیں مستر ہوں گی، اندر رگ رگ تڑپے گی، پھر عرشوں سے فیصلے کرا کے دکھائے گا. تم یہ کیفیت صورت والضحیٰ کی ہے، اور یہی کیفیت اگر کسی کو خدمت وظیفہ تسبیح دی ہے تو یہ کیفیت اس کی ہے. بس ختم. صورت والضحیٰ تو کسی ایسے شخص کو مل جائے صورت والضحیٰ جو دنیا کا خوش قسمت ہو. ایک دفعہ روز پڑھ لے 9 بار یا کریم کے ساتھ، کیا حرج ہے؟ 3 منٹ میں ایک دفعہ روز پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ پر پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ لے روزانہ، کسی وقت پڑھ لے، پر کرے ایسے کہ بے چینی ہو، بے قراری ہو، اور اللہ کو ترس ہے، فرشتوں کو کوہرام مچے، فرشتے کہ مولا عطا فرمائے. آپ کیا خیال ہے پھر کیسے مانگیں گے؟ مانگیں گے یا پڑھیں گے؟ دعائیں پڑھتے ہیں. اور میں نے کئی جگہ دیکھا دعا کر رہے ہوتے ہیں، مجمع زور زور سے آمین کہتے ہیں، اللہ کے واسطے وہ تیری مہربانی، وہ تیری زاری، اب بس کر. زور زور سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے، چچنیا بھی آزاد ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں کی مدد بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. درد غم پر دل کے اندر سے جو نکلی کیفیت ہے وہ اور ہوتی ہے.